بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین ان امام اولین و آخرین۔ ناظرین محترم، سیدہ کائنات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں شہادت کے۔ ایام فاطمیہ کے نام سے مختلف ممالک میں ہم یہ ایام مناتے ہیں۔ ایام فاطمیہ کی اہمیت کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان کے ایک مشہور و معروف عالم دین علامہ سید مبین حیدر رضوی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے پناہ شکر گزار آپ کے کہ آپ نے موقع فراہم فرمایا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ اور آپ کے جہاد و انقلاب کے سلسلے میں کچھ لمحات آپ کے ساتھ۔ آج موضوع گفتگو ہے سیدہ کائنات نقیب ولایت۔ تو پہلا سوال اس حوالے سے یہی ہے کہ ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایک اہم ترین سوال وہ ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک سوال بنا ہوا ہے کہ یہ کیوں منایا جا رہا ہے۔ ورنہ عموماً جب مجلس اور عزاء کا لفظ آتا ہے یا نام آتا تو ذہن پر صرف محرم ابھر کے آتا ہے، یا ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں تو شبوں میں امیر دو جہاں کی شہادت کی۔ یہ دو مناسبتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور آفاقی اور عالمی سطح پر منائی جاتی ہیں، لیکن شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شہادت کا یہ اہتمام اور یہ عالمی اور آفاقی اہتمام ابھی ادھر تقریباً 1.5 دہائیوں سے بہت زیادہ ہوا۔ یوں تو جہاں سے تعلق آپ کا ہے، جہاں سے تعلق ہم کا ہمارا ہے، گاؤں اور شہروں میں شہزادی کی شہادت پر مجلس ہوتی تھی، خاص طور سے 3 جمادی الثانی جو شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے، اور خواتین کی مجلسیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، گاؤں شہروں دیہاتوں میں ہر جگہ ہوتی تھی، یا جو خاص مراکز تھے وہاں ہوتی تھے۔ لیکن شہزادی کی شہادت کے اب جو آفاقی کیفیت منائی جا رہی ہے وہ شاید پچھلے برسوں صدیوں میں نہیں منائی جاتی، تو یہ خود مظلومیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی جو جو آپ کی مظلومیت صدیوں سے تاریخ میں دبی ہوئی تھی، وہ مظلومیت اور دوبارہ ابھر کے سامنے آ گئی۔ اور یہ خود ایک سوال ہوگا کہ آخر یہ کون اور کیوں؟ کون یہ ہوگا تو یہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے جن کی شہادت اور جن کا غم ہم مناتے ہیں۔ کیوں؟ خود اس کیوں میں ہی شہزادی کی مظلومیت، شہزادی کی تحریک، شہزادی کا وہ آفاقی انقلاب ہمارے جوانوں اور صرف ہمارے مذہب اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ کہا جائے بشریت کے لیے ایک سوال ہوگا کہ ایک خاتون دنیا سے چلی گئی تو اتنا اہتمام کیوں، اتنا گریہ کیوں، اتنی مجلسیں کیوں؟ اسی کیوں کے ذریعے سارے سوال کا جواب اور حقانیت مذہب تشیع لوگوں تک پہنچے گا۔ رسول کی اکلوتی بیٹی تھی، رسول کے وصال حق کے بعد بجائے اس کے کہ امت مسلمہ آتی اور آپ کے در پر پرسہ دیتی، سوگ مناتی پیغمبر عربی کا، بالکل تاریخوں نے لکھا اور ذمہ داروں نے لکھا کہ کیفیت بالکل بدلی ہوئی، بجائے اس کے کہ سوگ اور پرسہ و تسلیت پیش کیا جاتا، ہجوم آیا، اور ہجوم نے آ کر کے جو اس در عصمت پر بے ادبی یوں کی کہ چاہے وہ در کا جلانا ہو، آگ و لکڑیوں کو جمع کرنا ہو یا در کا گرانا ہو، اور پھر آپ کی پسلی کا ٹوٹنا، آپ کے بازو مبارک کا ٹوٹنا، اور یہ بازو اور پسلی کا ٹوٹنا، ان غموں کا سہنا اس بات کا سبب بنا کہ شہزادی کی شہادت واقع ہو۔ تو ہم اس شہادت کو یاد کو تازہ کرتے ہیں اور تاریخ کو بتاتے ہیں کہ یہ حقانیت فاطمہ، حقانیت ولایت اور امامت کیا ہے۔ تو بی بی کے شہادت سے پہلے یعنی آپ دیکھیں کچھ تاریخ میں واقعات نقل کیے ہیں جو کہ متواتر ہیں، تو ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو بی بی دربار بن گئی۔ جی، تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں سیدہ کائنات ہے، ان کو تو کسی مادی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک کسی باغ کے لیے، ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے کیوں آپ دربار میں گئی؟ تو دربار میں جانے کا بنیادی مقصد کیا؟ بے پناہ شکر گزار۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاسی پارٹیوں کا
جہاں بہت سارا اقدام ہوتا ہے اس میں ایک اہم ترین پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن میں پارٹی ہوتی ہے، جو ان کے مد مقابل ہوتی ہے، جو انہیں چیلنج کر سکتی ہے یا کر رہی ہے، تو دو پہلو ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود اپنی پارٹی کو اقتصادی، اکنامک اور پیسے سے مضبوط کیا جائے، جو موجودہ پارٹی، اور جو سامنے ہمارا حزب مخالف ہے اس کو پیسوں سے توڑا جائے، اس کو کمزور کیا جائے۔ ہمارے آپ کے ملکوں میں ریلیاں ہوتی ہیں انتخابات سے پہلے، انتخابات کے بعد، ان ریلیوں کے لیے آپ کو تو پیسے چاہیے ہوگا، کنوینسنگ کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہے، تبلیغات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہے، لوگوں کو جمع کرنا یا پارٹی کے لیے خرچ کرنا، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس ہو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی کنوینسنگ اور تبلیغات اور پروپیگنڈے کے لیے خرچ کر سکیں، سامنے والے کے پاس نہ ہو۔ آسان لفظیں کہہ دیا جائے کہ دشمن کو توڑنے کے لیے، مخالف کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے اس کے چولہے سے اس کا دھواں بند کرنا ہوگا۔ مرد مقابلہ کر سکتا ہے میدان جنگ میں، اگر اس کے گھر کی بزرگ خاتون ہے تو اس کی ہمراہی کر سکتی ہے اور بھوکے رہ سکتی، لیکن بچے زیادہ دیر بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اور ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے سہارے پر جن کے گھر کا چولہا جلتا اور پیٹ پلتا ہے، تو اگر ہم ہی بھوکے مر گئے، ہماری کمپنی اگر بیٹھ گئی، ہمارا ہی کاروبار ٹھپ پڑ گیا، تو جیسے آج کل کے کرائسس کا زمانہ ہے کہ صاحب نظر و نذور اور بہت سارے ہدیے تحفے دیے اس وقت جاتے جب ہمارے پاس ہوگا۔ دشمن نے سوچا کہ صاحب سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ان کو اقتصادی توڑ، اور وہ جو باغ تھا، باغ فدق، جو امیر دو جہاں کی شریک حیات یا یوں کو بنت رسول کو رسول نے میراث میں نہیں ہدیہ اور ہبہ میں دیا تھا۔ ایک مستقل بحث ہے کہ اس پر ایک علمی بحث کے علاوہ شہزادی کی جو ملکیت تھی، بی بی اس سے آئے ہوئے مال کو، نہ شہزادی کے گھر اس سے چولہا جلتا تھا، نہ اس آئے ہوئے پیسے سے بچے کپڑے پہنتے تھے، نہ اس آئے ہوئے چیزوں سے گھر کے اخراجات چلتے تھے۔ ورنہ اگر ڈیپینڈ ہوتی شہزادی کی زندگی باغ فدق کے اخراجات پر تو فاطمہ کے گھر کبھی فاقہ نہ ہوتا۔ اگر ڈیپینڈ ہوتا کہ فدق کا جو پیسہ جو خرچ آتا ہے سب ساری رفاہیات ہو، تو بی بی کے گھر ایک معمولی سی بوسیدہ چٹائی نہ ہوتی، صرف ایک لوٹا نہ ہوتا۔ اس کا مطلب پیسہ کتنے ہزاروں ہزار اس وقت درہم و دینار آتے تھے، اور وہ سارا مال ضرورت مند مسلمانوں پہ خرچ ہو رہا تھا۔ کل جو مال خدیجہ کے مال کے ذریعے اسلام پلا بڑھا تھا، آج اسی کی بیٹی فاطمہ کے مال پہ اسلام بچ رہا اور پروان چڑھ رہا ہے۔ تو دشمن نے سوچا کہ صاحب سب سے پہلے ان کے چولہے کے دھوئیں کو بند کیا جائے اور اس پر قبضہ کیا جائے۔ بہانہ اسلام کا سہارا لیا گیا، قانون اسلام کو بنایا گیا فوراً کا فوراً کہ آپ کے بابا نے یہ کہا کہ نہ میراث پاتے ہیں اور نہ میراث چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ شہزادی نے آ کر کے اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ آ کر کے 7 آیتوں کی مسلسل تلاوت کی جس میں میراث انبیاء کا تذکرہ ہوا۔ تو شہزادی باغ کے لیے نہیں گئی تھی، اس باغ پہ، بلکہ مجھے اچھا لگے گا، روح شاد ہو سرکار علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم کیوں فرماتے ہیں کہ ان باغ فدق کی شاخوں اور ٹہنیوں کے پیچھے ولایت علی کا پرچم لہرا رہا تھا، جس پرچم ولایت کو اور بلند کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں لہرانے کے لیے شہزادی وہاں پہنچی تھی، اور اس ضمن میں جا کر کے شہزادی نے مطالبہ کیا اور اپنی پوری باتوں کو پہنچایا۔ یعنی یہ دفاع ولایت کی ایک تحریک تھی۔ ایک تحریک تو کیا بی بی نے خطبے میں اس چیز کا ذکر کیا امامت اور ولایت کا؟ جی ہاں، اب اگر آپ دیکھیں گے تو بڑا طولانی ترین خطبہ ہے۔ ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھیں گے اور سنیں گے، خاص طور سے ہم جوانوں سے گزارش کریں گے کہ جہاں اتنا وقت میڈیا، سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں، تھوڑا سا وقت، تھوڑا وقت نکال کر کے ایک ہی پیراگراف وقفے سے خطبہ فدق کو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو ایک ذہن میں بنا ہوا کہ بی بی صرف ایک باپ کے مطالبے کے لیے گئی تھی، اگر آپ پورے خطبہ فدق کا مطالعہ کریں گے اور ہمارے ناظرین دیکھیں گے تو شاید اس کا عشر عشیر، ایک 20واں حصہ بھی فدق کی مالیت کے سلسلے میں بی بی کی گفتگو آپ نہیں پائیں گے۔ ایک مفصل حمد الہی کے بعد، صلوات رسول کے بعد، پھر ایک نظام اسلام کو شہزادی نے آ کر کے مرتب و منظم پیش کیا۔ در حقیقت خطبہ فدق اور مطالبہ باغ فدق کے عنوان کے تحت در حقیقت مطالبہ حقانیت و ولایت و خلافت علوی تھا، جو شہزادی نے برملا جا کے دربار میں بیان کیا اور مطالبہ بھی کیا اس کا۔ تو بی بی نے دفاع ولایت کے لیے اور کیا کیا اقدامات کیے؟ دیکھیے، کسی بھی بات کو پہنچانے کے لیے اور خوابیدہ ضمیروں کو جھجھوڑنے کے لیے اس کی بہت ساری راہیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی سے اپنی بات پہنچا دے کہ بھائی ان سے ہمارا پیغام کہہ دیجئے۔ کبھی پھر آدمی دیکھتا ہے کہ نہیں اس کا اثر نہیں ہو تو براہ راست گفتگو کرتا ہے۔
براہ راست میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کوئی چیز لکھ کے کسی کا نام بھیجتا ہے، وہ بھی ایک براہ راست میں آتا ہے، یا تو جا کر کے رو درو کلام کرتا ہے۔ شہزادی نے ہر طرح کی اس تحریک کو اپنایا تاکہ ولایت کا مطالبہ پوری دنیا میں صحیح طریقے سے پہنچے۔ کیسے؟ پہلی بات تو شہزادی نے خطبہ دیا جو ایک مکالمے کی حد تک بھی تھا، مخاطب کو بھی معنی ایک عجیب کیفیت تھی کہ بی بی خطبہ بھی دے کے، خطبہ کی شرطیں ہوتی ہے کہ ایسا آدمی ایک آدمی بولتا ہے اور سب لوگ سنتے ہیں، ون وے ہوتا ہے، لیکن اس خطبے کی اگر آپ کیفیت دیکھیں گے اس کے ایک پارٹ کو آ کر کے تو مکالمے کی بھی صورت ہو گئی شہزادی کی۔ جو شخص ایک ذمہ دار ممبر پہ بیٹھا ہوا حکومت کا، اس سے بی بی نے مطالبہ کیا، گفتگو بھی کی۔ اسی دوران خطبہ شہزادی نے ان افراد کو بھی مخاطب کیا جو مسجد میں کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے، خواتین اور مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو بی بی نے خطبہ بھی دیا، مکالمہ بھی کیا۔ ایک وہ پہلو جو خواتین مہاجرین و انصار کے ذریعے سے ان کے مردوں تک وہی بلا واسطہ پیغام کو پہنچا کہ اپنے مردوں سے جا کر کے کہو، اپنے گھر والوں سے جا کے کہو کہ انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا، کیوں علی کو تنہا چھوڑ دیا، کیوں غدیر کو بھلا دیا، کیوں ہمارے بابا کے اعلان کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، ایک کان سے سنا اور کان سے اڑا دیا۔ ایک پہلو یہ رکھا فزیکی حساب سے، یعنی خود بے نفس نفیس 2 بار شہزادی اس عمل کو انجام دے۔ ایک بار کب؟ خطبہ جا کر کے دیا، مسجد میں سارے لوگ موجود ہیں، اجل اصحاب وہاں اس وقت موجود ہیں، سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہوئے مسجد میں۔ یہ کلی پیغام تھا بی بی کا۔ انفرادی پیغام یہ تھا کہ دیر رات امیر دو جہاں شہزادی کو ایک سواری پر سوار کرتے تھے، امام حسین کو گود میں لیتے تھے، حسن مجتبیٰ کی انگلی پکڑتے تھے، اور اس سواری کو ایک ایک در پر اس وقت کے جو بڑے نام تھے، تاریخ نے لکھا ہے چونکہ وقت نہیں ہوتا، بڑے بڑے دروازوں پر جا کر کے دروازہ دق الباب کرتی تھیں شہزادی بے نفس نفس، باوجود کہ میرے کائنات ہوتے تھے، اندر سے آواز آتے تھے منو کون؟ کہتی تھی، شہزادی فرماتی تھی انا فاطمہ بنت محمد، نام میں بھی دھوکہ نو، رشتے سے بھی جانو کہ میں کیوں۔ حیران ہو کر کے دروازہ کھلتا تھا کہ بنت رسول دروازے پر آئی ہیں، حکم فرمائیں۔ تو بی بی کسی اور چیز کے لیے، تم نے غدیر کو بھلا دیا، کیا تم نے نہیں سنا تھا، کیا تم نے نہیں دیکھا تھا؟ اور بھلانے کے بعد یہ جو دوسرا واقعہ پیش آیا کہ علی کو ان کے حق سے کیوں محروم کر دیا، تم نہیں تھے، کیا تم نہیں تھے، کیا تم نے نہیں سوچا؟ سنا تو تاریخ نے لکھا کہ اکثر نے، یہ بالاتفاق اگر سب نہ کہوں تو اکثر نے یہ کہا یا بنت رسول کہنت فلتتن، یہ ایک ایکسیڈنٹل معاملہ تھا، اب یہ ہو گیا تو کیا کریں؟ کیا ایکسیڈنٹل معاملہ تھا؟ چند لوگوں نے کسی ایک کو بنا دیا، تو ہم بھی صاحب اب چپ ہو گئے، اب کون جائے اور کون ان مشکلات میں اپنی پریشانیوں کو بڑھائے۔ ایک امید لے کر کے بی بی باپ کے صحابیوں اور مددگاروں پر، نام نہاد مددگاروں کے دروازوں پر جاتی تھی شہزادی، اور نا امید واپس آتی تھی، اور کوئی جواب نہیں ملتا تو جو یہ کہے کہ ہاں بنت رسول آپ حق بجانب ہے اور ہم آپ کے ساتھ۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ کی جو یہ تحریک تھی، یہ جو فاطمی انقلاب آپ کہیں، یہ ایک شخصی تحریک تھی یا اس کے لیے آپ نے ایک پوری جماعت بنائی؟ بہت اچھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان تنہا چلتا ہے کارواں کو لے کر کے، اور بہت سارے دنیا میں ایسے انقلابات آئے ہیں، ریولیوشن آئے ہیں جو اٹھے تو تنہا اور بہت جوش و خروش کے ساتھ، لیکن وہ سردار یا بک گیا یا اسے ڈرا دیا گیا یا اسے مار دیا گیا، تحریک وہیں کی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا بہت سارے انقلابات ہمارے وہاں ہیں، بھرے پڑے دنیا میں بھی۔ مثلا کسی موجودہ حاکم کے خلاف کوئی ایک آواز اٹھتی ہے، اس کو یا قید میں ڈال دیا، یا اس کو ڈرا دیا، یا اسے خرید لیا، یا اسے راستے سے ہٹا دیا، ختم ہو جاتی۔ لیکن اگر اس تحریک کا جو بانی ہوتا ہے وہ تنہا نہ ہو، فرد نہ ہو، فکر ہو، کسی تحریک کا ذمہ دار فرد نہ ہو، فکر ہو، تو فرد کے بکنے، مرنے، ہٹنے، قید میں جانے سے وہ تحریک ختم نہیں ہوتی۔ جب فکر ہوتی تو فکر تو چلتی رہے گی۔ شہزادی کون ہے سلام اللہ علیہ تنہا اٹھ کر کے ایک فرد نہیں تھی، ایک فکر تھی۔ فکر کیا تھی کہ ولایت اور امامت کا دفاع ہونا چاہیے۔ میں جلدی سے 2-3 سیکنڈ میں ایک تسلسل آپ کی خدمت پیش کروں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وہ ذات بابرکت ہے جنہوں نے ایک وقت میں ایک معصوم کی حمایت کی اور ایک معصوم کی حفاظت کی۔ آپ کی توجہ ہوگی اس پر۔ حمایت جس کی اس ذات کا نام پیغمبر عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حفاظت جس کی اس ذات کا نام امیر دو جہاں ہے۔ یہ کردار خدیجہ ہے کہ ایک وقت میں ایک معصوم کی حمایت، جس کی حمایت کی اس کا نام محمد ہے، اور جس کی حفاظت کی ہے بتمام معنی اس کا نام علی ہے۔
یعنی ایک معصوم کی حمایت، ایک کی حفاظت. کہیں یہ تحریک خدیجہ اسی مکے کی گلی میں دفن نہ ہو جائے، اسے آگے بڑھنا چاہیے تھا. کیسے؟ اب ایسا ہو جو کوئی تصویر خدیجہ ہو، جو یادگار خدیجہ ہو، بزبان پیغمبر فاطمہ یادگار خدیجہ. اس تحریک کو انہوں نے آگے بڑھایا اور ایک قدم آگے بڑھایا. کس طرح سے؟ جو مکے کی گلیوں تک محدود تھا، شہزادی اسے مکے سے مدینے اٹھا لائیں. ایک معصوم کی حمایت جس کا نام امیر دو جہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اب ایک نہیں 2 معصوموں کی حفاظت ہو رہی ہے جو حسنین کریمین ہیں. وہ جو گلیوں میں تھی، وہ جو تحریک کی حفاظت اور اس کو پہنچانا صرف مکے کی گلیوں میں تھا، اسے شہزادی ایک شہر سے دوسرے شہر مدینے لائیں، اور مدینے میں نہیں بلکہ گھر سے نکال کے، گلی سے نکال کے اس کو مسجد تک لے آئیں، اور ملیعام میں اس کو اعلان کیا علی کی حمایت کر رہے ہیں، اور گواہی کے طور پر حسنین کو پیش کیا. یعنی ایک ہی وقت میں امیر کائنات کی حفاظت بھی ہو رہی ہے اور حسنین کا تعارف بھی ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر فرد نہیں ہے فاطمہ، یہ فکر ہے، اور فکر خدیجہ سے چلا ہے کہ حمایت بھی ہو اور حفاظت بھی ہو. اور کروڑوں سلام ہو اس تسلسل پر جس تحریک کو خدیجہ نے چلایا تھا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس کو مکے سے اٹھا کے مدینے پہنچایا، اور سلام اس بی بی پر جس نے مکے کی تلی ہوئی تحریک کو مدینے اور مدینے سے اٹھا کر کے اس کو کربلا لے گئیں، کوفہ لے گئیں، شام لے گئیں. لیکن اس سلسلے کو جاری یوں رکھا کہ حضرت زہرا نے ایک معصوم کی حمایت، 2 معصوم کی حفاظت کی تھی. ثانیہ زہرا نے بھی یہی کیا، ایک معصوم کی حمایت اور 2 کی حفاظت. ایک معصوم جن کی مکمل حمایت کرے، جنہیں شریکت الحسین کہا جاتا ہے، شہزادی کو امام حسین کی حمایت کے سبب، اور 2 معصوموں کی حفاظت، چوتھے اور 5 امام کی حفاظت کی. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، یہ 2 اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے. تو شہزادی فرد کا نام نہیں، فاطمہ ایک فکر کا نام ہے، اور اس فکر کا مطلب ہے دفاع ولایت اور انقلاب ولایت کے اس سیلاب کو چلتے رہنا چاہیے اور رکنا نہیں چاہیے. یہ جو شہزادی کی شہادت پر جو ہم یہ غم مناتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، دنیا لٹانے کے لیے تیار ہے، در حقیقت اسی فکر فاطمی اور انقلاب فاطمی کا ایک تسلسل یہ سب جاری رکھ رہے ہیں. جی ماشاء اللہ، آپ کی گفتگو سے آخری جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان انقلابوں کے درمیان ایک تسلسل، ایک رابطہ ہے، تو جو آخری انقلاب ہوگا امام مہدی علیہ السلام کا، تو انقلاب فاطمی اور انقلاب مہدوی میں بھی کیا کوئی رابطہ ہے؟ بہت گہرا رابطہ ہے، بہت گہرا رابطہ ہے. وہ انقلاب جس کو پیغمبر نے، جس کی آہٹ پوری دنیا کو سنائی تھی، فکر و ذہن میں ایک انقلاب برپا ہو، بتوں سے سروں کو اٹھا لیا جائے سجدوں سے، اور اس کے سامنے سجدہ کیا جائے جو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے امیر دو جہاں نے میادین جنگ میں اپنی زیادہ شجاعت حاصل کی. شہزادی نے اپنی پسلیاں اور بازو اور اپنے شکم کے اس بچے کی شہادت کو پیش کر جس کا نام دنیا محسن جانتی. اب یہ چلتی رہی، لیکن امام حسین السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد عملی اور میدان جنگ کی تحریک تو رک گئی. دیگر ائمہ نے گھر میں اور مصلی میں بیٹھ کر کے اس تحریک کو پہنچایا. اب جو وہ آئے گا جو منجی بشریت ہے، منتقم خون زہرا و حسین علیہ السلام ہے، وہ آہیں، وہ انقلابات جو صرف شہروں تک محدود رہ گئے، چاہے وہ مکہ ہو یا مدینہ یا کوفہ و شام، اس فکر فاطمی کو پوری دنیا تک پہنچانا ہوگا. وہ کیا، جو بات ادھوری رہ گئی تھی ابتدائی گفتگو میں، اور شہزادی کے ایک عنایتی الہامی مدد کے تحت، کہ جو خطبہ آپ نے دیا تھا، اس خطبے میں جو جملہ فرمایا جہاں فلسفہ دین کو بتایا شہزادی نے، اس میں آپ نے بتایا کہ اللہ نے امامت کو کیوں قرار دی، امان من الفرقہ، تاکہ یہ ملت، یہ امت محمدی تشتت اور ٹکڑوں میں بٹنے سے بچ جائے. جو ٹکڑوں میں امت بٹ گئی ہے، اس ٹکڑوں کو سمیٹ کر کے ایک دسترخوان اور ایک مصلی پہ جو بیٹھائے گا مہدی فاطمہ، وہ انقلاب فاطمی، بلکہ یوں کہوں کہ قوت و ارادے فاطمی کو جو عملی جامہ اس وقت پہنایا جائے گا جب مہدی فاطمہ اس کائنات میں آئے گا انشاءاللہ. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردی دمی، سجدہ برخا کے وہ پاشی دمی. علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ اگر پیغمبر کا فرمان مجھے منع نہ کرتا، اسلام اجازت دیتا، تو میں قبر زہرا کے گرد طواف کرتا اور قبر زہرا پہ جا کے سجدہ کرتا. لیکن محسن نقوی جواب دیتا ہے، اے خاک مدینہ، تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت محمد کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.